اگر تم میں سے کسی کو یہ شوق ہو کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے تو ابھی وہ مسجد کے دروازے پہ نظر رکھے، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب حضور کے اس فرمان میں کوئی حکمت تھی اور صحابہ جانتے تھے کہ حضور نے جو توجہ دلائی ہے تو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، ورنہ وہ اگر صرف جنتی دیکھنے کا ہی شوق رکھتے ہوتے تو حضور تو سامنے تشریف فرماتے۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص تشریف لایا۔ بیٹا رہنے دے اس کو، جزاک اللہ، توجہ بٹ رہی ہے، میں آپ کی مکمل توجہ اور انہماک کا طالب ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص، آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ تھے، جس طرح تازہ وضو کے بعد پانی چمک رہا ہے اعضائے وضو پر، اور صورتحال انتہائی سادہ تھی۔ بائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتا خود ہی پکڑا ہوا تھا اور وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ خیر بیٹھ گئے، وقت گزر گیا، دوسرا دن آیا تو اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا صحابہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نگاہیں رکھو، جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے پھر دوبارہ دیکھا تو کل والے بزرگ پھر دوبارہ تشریف لائے، اور حالت بھی وہی تھی کہ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا اور آثار وضو چہرے پہ نمایاں تھے۔ تیسرا دن آیا تو پھر یہی ارشاد فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ نگاہ رکھو۔ دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں اسی طرح جوتا پکڑا ہوا مسجد میں داخل ہوئے۔ 3 دن گزر گئے یہ فرماتے ہوئے اللہ کے محبوب کو۔ جب تیسرا دن گزرا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس کے اختتام پہ جب لوگ واپس گھروں کو پلٹنے لگے تو یہ بزرگ بھی جانے لگے تو میں ان کے پیچھے چل پڑا اور ان کے ساتھ ان کے دروازے تک پہنچ گیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ خیر ہے۔ میں نے کہا کہ میری والد صاحب سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، مجھے 3 دن کے لیے آپ اپنا مہمان رکھ لیں گے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بسم اللہ آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہ شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے، کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور تینوں دن یہی دکھائی دیتا رہا تو کوئی بات تو ہوگی۔ تو انہوں نے کہا بسم اللہ آئیے۔ انہوں نے مجھے رات کو بستر بچھا دیا اور میں بظاہر لیٹ گیا اور تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میں اس ٹو میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ رات کو اٹھ کے اعمال کیا کرتے ہیں، نوافل کیسے پڑھتے ہیں، دیگر اوراد و وظائف اور اشغال کا کیا معمول ہے۔ کہتے ہیں کہ ساری رات گزر گئی، انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی ان کا خاص عمل نہیں دیکھا۔ اب میں تو اس ٹو میں تھا، میں نے سوچا میری وجہ سے آج انہوں نے اپنے معمولات تبدیل کر لیے ہوں گے، چلو کل صحیح۔ اگلا دن بھی سارا گزرا اور میں دن کے معمولات بھی دیکھتا رہا، پھر رات ہوئی، پھر میں یوں لیٹ گیا کہ تاثر دیا کہ میں سو رہا ہوں لیکن میں جاگ رہا تھا، اور وہ بھی ساری رات سوئے رہے۔ تیسری رات بھی یوں گزر گئی اور دن بھی ایسے ہی گزرے۔ جب 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں تو تیسری رات گزرنے کے بعد میں نے بزرگوں سے کہا کہ والد صاحب سے کوئی ناراضگی والا معاملہ تو نہیں تھا، میں نے آپ کی صحبت میں رہنا چاہا تھا اور 3 دن میں نے آپ کے پاس گزارے، اور میری ایک لالچ تھی اور وہ یہ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور میں دیکھتا رہا 3 دن تک آپ ہی تشریف لاتے رہے، تو کوئی بات ہوگی، کوئی عمل ہوگا، تو اس کی ٹو میں، اس کے تتبع میں آپ کی صحبت میں 3 دن یہاں آپ کے پاس رہا ہوں، لیکن مجھے تو کوئی ایک چیز بھی نظر نہیں آئی جو الگ سے ہو، جو باقی لوگ اعمال کرتے ہیں آپ نے بھی وہی کیے۔ تو یا تو آپ نے وہ اعمال مجھ سے چھپا لیے ہیں، تو یا پھر میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ اتنا بڑا اعزاز آپ کے نام کیا گیا
لیکن آپ کے معمول تو ہمارے جیسے ہی ہیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ عبداللہ بن عمر، تم نے 3 دن محنت کی، اس غور و تفحص میں رہے، اس ٹو میں رہے، اور تم جو ہے وہ مجھے جانچتے رہے اور میرے اعمال دیکھنے کی کوشش میں لگے رہے، اور اگر تم اور دن بھی کچھ گزارتے تو پھر بھی تمہیں کوئی اور چیز نہ ملتی جس طرح ان 3 دنوں میں نہیں ملی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تم سے کوئی چیز چھپائی بھی نہیں ہے، میرے معمول بھی یہی ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے بھی نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور بھی رہو تو نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن تم نے 3 دن محنت کی ہے، میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں یہی میرا مقصود تھا، میں ہمہ تنگوش ہو گیا۔ تو وہ بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرا سینہ ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ ہے وہ میرا عمل جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا اعزاز میرا مقسوم ٹھہرا۔ تو جب تک ہم اپنے اندر کو ستھرا نہیں کرتے، باہر جتنا مرضی مل مل کے دھو لیں، ہماری ساری توجہ ظاہر کی پاکیزگی کی طرف ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارے آقا و مولا ظاہر کی پاکیزگی کا بھی ہمیں حکم دیتے ہیں، اور دن میں کم از کم 5 مرتبہ تو ہم وضو کرتے ہیں، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر تاکیدات ہمارے اندر کی ستھرائی کی ہمیں دی گئی ہیں۔ ہمارا زور سارا پیکنگ پہ ہے، اور جو اندر ہے اس پر ہماری توجہ نہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا، شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندھاں چاڑی جاندے، جلداں نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو ہم نے سارا زور پیکنگ پہ دیا ہے، لیکن ہم اپنے اندر اتر کے بھی دیکھیں۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موسم گزرا ہے، عقیدتوں کے کیا رنگ تھے اور محبتوں کی کیا کیفیت تھی، اور اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی عقیدتوں سے لوگوں نے اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی محبتوں کے خراج پیش کیے۔ لیکن میں نے اپنے دوستوں سے جگہ جگہ یہ بھی کہا، میں نے کہا کہ ضرور جھنڈیاں لگائیے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں لگانی چاہیے وہ لطافت کے نور سے ہی محروم ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں یہ میلاد کر رہے ہو، کہاں لکھا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں، کیا اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہوگی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھول کھلے ہوں اور جو ہے وہ بلبل رقصے بسمل کے تماشے کر رہی ہو تو کوئی پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کبھی ہوا ہے کہ پروانہ دلیلیں مانگ رہا ہو کہ جو شمع کے اوپر جلنے کی دلیل کیا ہے؟ محبت خود راہیں تلاش کرتی ہے، خود راستے بناتی ہے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ بنا دی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ جو تھوڑا سا پانی ہو اس کے لیے آپ کو راستے بنانے پڑتے ہیں، کہیں جذب بھی نہ ہو جائے، دائیں بائیں بہہ نہ جائے، لیکن جب سیلاب کی شکل میں پانی آتا ہے تو اپنی راہیں خود بناتا ہے۔ تو محبت جب فراواں ہوتی ہے تو پھر محبوب کو راضی کرنے کی راہیں خود تراشتی ہے۔ اور لیکن میں نے یہ جگہ جگہ کہا کہ یہ جھنڈیاں ضرور لگاؤ، یہ تمہارے ذوق کا، تمہاری محبت کا، حضور سے تعلق کے خاطر کا ایک اظہار ہے، لیکن یہ جھنڈیاں صرف دیواروں پہ ہی چپک کے نہ رہ جائیں، کوئی جھنڈی لے کے دل کی ایک ایک پرت پہ بھی لگاؤ۔ اور یہ جو چراغاں ہے یہ صرف بنیروں پہ ہی نہ ہو، دل کی گلیوں میں بھی بہت اندھیرا ہے، کوئی دیا لے کے یہاں بھی آؤ۔ یہ جو گلیاں صاف کر رہے ہو، یہاں سے جلوس گزرے گا اور گلیوں کی گندگی صاف کر رہے ہو، میں نے کہا یہ بہت اچھا نیک صالح عمل ہے، لیکن کوئی جھاڑو لے کے دل کی گلیوں میں بھی اترو، یہاں بھی حسد، حقد، بغض، کینے اور نفرتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ تو ادھر بھی جھاڑو لے کے آؤ، اندر بھی ستھرا ہو، باہر بھی ستھرا ہو، اور پھر جب اندر بھی ستھرا ہوگا آپ کی نظر جھکے گی، مدینے کی گلی سامنے دکھائی دے گی۔ اس لیے اپنے ظاہر کو ضرور سنواریے گا، لیکن اس سے بڑھ کر اپنے باطن کی ستھرائی کا، پاکیزگی کا، عفت کا، پاک دامنی کا خیال رکھیے گا۔ اس لیے ہمیں جو اعمال ظاہر کرنے کا کہا گیا ہے، یا ہماری محبت، کچھ راستے ہماری محبت نکالتی ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن وضو کرنے بیٹھے تو صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی محبت تھی، اور یہ صرف اسی موقع پہ نہیں ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی ہوا۔ عروہ نے اس پر اعتراض بھی کیا،
اور بھی کئی مواقع پر ہوئے، لیکن آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے؟ میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا، میرے وضو کے پانی کو تم زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ اور وہ حضور کا غسالہ نور، حضور کے اعضاء کی اترن، حضور کا وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ کے ہاتھوں پہ ہوتا، پھر چہروں پہ مل لیتے، اور جسے وہ پانی میسر نہ آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے چہرے پہ مل لیتے۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لیاں، وہ ان ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی، کیا پیار تھا۔ بلکہ ایک دن حضور نے پچھنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا، تو اللہ کے محبوب نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ پہ ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر لیا۔ واپس پلٹے تو حضور نے پوچھا کہ ٹھکانے لگائے؟ جی جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک کا شرب تھا، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، کہا جی جی حضور، میں نے کہا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، میرے خون میں آپ کا خون شامل ہو جائے۔ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن صحابہ کی محبت اس کو خود تراشا، اس راستے کو خود نکالا۔ محبت راستے نکالتی ہے، محبوب کو راضی کرنے کے ڈھنگ محبت خود سیکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ برجستہ تھا۔ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ عالی مرتبت سامعین، آپ نے محبت کی لوک داستانیں بہت پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، اور ہمارے پنجابی کلچر کے اندر ہی رانجھا سے لے کے کہاں تک داستانیں جاتی ہیں، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی محب نے اپنے محبوب کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہو، کسی نے اپنے محبوب کے لعاب کو اپنے چہروں پہ ملا ہو۔ محبوں نے محبوبوں کے لیے بہت جتن کیے، بہت محبتوں کے مظاہر رقم کیے، لیکن ایسی دل آویز کہانی آپ کو نہیں ملیں گی۔ حافظ شیرازی نے ایک دن اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہا کہ جتنا بڑا تیرا میں عاشق ہوں، زمانے میں ایسا کوئی عاشق نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کہا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں، کیونکہ عشق کی گرمی حسن کی فراوانی سے ہوتی ہے، جتنا حسن فراواں ہوگا اتنا زور عشق میں ہوگا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا فرصت کشم کشم دے این دل بے قرار رہ، یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار رہ۔ جتنے گیسوؤں میں شکن زیادہ ہوں گے اتنا دل بے تاب ہوگا، اتنا دل میں اضطراب ہوگا، پیچ و تاب ہوگا۔ تو کائنات نے اگر صحابہ جیسے عاشق نہیں دیکھے تو حضور جیسا سونا بھی کب ہے زمانے میں۔ لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لوکی سونے بن بن بیندے نے او دی خاک پا جیا کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ تو بولے قل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر خود ہی کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور حضرت شیخ مجدد نے کہا تھا مثل او در عالم امکان متصور نیست، ان کی مثل بزم عالم کے اندر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا بسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ کمال حسن وہ جمال دیا۔ اور میرے امام کی کہانی بھی سنا، بریلی سے صدائے دل نواز آ رہی، بلبل نے گل ان کو کہا۔ بلبل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے، بلبل تو اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی گل کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ حسن عطا کیا، وہ جمال دیا۔ تو کائنات میں اگر صحابہ جیسے عاشق نہیں ہیں تو حضور جیسا سونا بھی کوئی نہیں ہے۔
تو حضور کے وضو کے پانی کو اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں. ما یحملکم علی ھذا، پوچھا صحابہ کہ اس بات پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے. یعنی تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہو، چہروں پہ ملتے ہو، یہ تمہارا عمل درست ہے، غلط نہیں ہے. کیونکہ اگر عمل غلط ہو، نبی کے منصب میں شامل ہے، اس کی تردید کرے. ورنہ علماء تشریف فرمائیں، ان سے پوچھے، حدیث تقریری بنتی ہے. اب نبی کی خاموشی جو ہے وہ حجت ہے. ایسا ہوا حضور کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اس دن سورج کو گرہن لگ گئی. تو کسی نے کہا حضور کے بیٹے کا دکھ سورج نے بھی منایا ہے اور اس کو گرہن لگ گئی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال ممبر بچھاؤ اور لوگوں کو جمع کرو. لوگ جمع ہو گئے، حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد بیان فرمائی اور کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم. لوگوں سن لو، اچھی طرح سن لو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان کو گرہن نہیں لگا کرتی. چونکہ یہاں حضور کی خاموشی یہ عقیدہ بنتا، لوگوں کے لیے دلیل اور حجت بن جاتی، لہذا حضور نے خاموشی اختیار نہیں کی. لیکن یہاں حضور نے خاموشی اختیار کی. کئی مرتبہ وضو کے پانی کو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ ملا، حضور نے کبھی منع نہیں کیا، آج بھی منع نہیں کیا. لیکن حضور نے ایک اور امر کی طرف توجہ دلائی، کہیں محبت کی فراوانی کے اندر جو ہے وہ توجہ دین کے دیگر معاملات سے ہٹ نہ جائے. صحابہ تو میری صحبت کے نور میں رہے ہیں، بعد میں آنے والے کہیں جو ہیں وہ کہیں نظر انداز نہ کر بیٹھیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے. سب سے پہلا کام فرمایا جب بولے سچ بولے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے. یہ مومن کی زندگی ہے. اور ہم جھوٹ بول کیسے سکتے ہیں؟ ہمارے آقا کو تو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے. اگر ہمارے اندر جھوٹ اتر آیا ہے تو یہ کدھر سے آ گیا ہے؟ جب ہم حضور کی عاشق ہوں گے، حضور سے محبت کرنے والے ہوں گے، آپ سے پیار اور الفت کا تعلق رکھنے والے ہوں گے تو ہماری زبان پہ جھوٹ کیسے آئے؟ جل نہ جائے زبان ہماری. ہمارے آقا تو جھوٹ سے نفرت فرماتے. آقا کریم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشری تو ہے. پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے. تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے بات ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. اس آئینے کے اندر مجھے اور آپ کو اپنی شکل ضرور کبھی دیکھنی چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. مومن کی شان ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا. اور جو قدم قدم پہ جھوٹ بولے، وہ کہے سودا ہی نہیں بکتا اگر جھوٹ نہ بولے. تو میں کہتا ہوں میاں تیرا نہیں بکتا، جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ پوری دنیا پہ فروخت کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے لوگ ان کا سودا خریدتے ہیں اور جھوٹ ان کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزرا. اور ان کا اعتبار قائم ہے کہ کبھی وہ 2 نمبر نہیں لگائیں گے. ایسے سچ کے ساتھ جڑے ہیں اور دنیا پر ان کی عزت اور ان کا وقار قائم ہوا ہے. اور ان کو کس نے بتایا جھوٹ نہیں بولنا؟ ماں نے بتایا، ان کی معاشرت نے بتایا، ان کے باپ نے بتایا، اور ہمیں تو آمنہ کے لال نے بتایا تھا. تو ہم کس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہماری زندگی میں جھوٹ آئے گا کیسے، داخل کیسے ہوگا؟ جب ہم اس نبی کے عاشق ہوں گے، اس نبی کے غلام ہوں گے، ہماری زندگی میں جھوٹ آ ہی نہیں سکتا. اللہ کے محبوب نے ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے خبر نہ دوں؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے. تو آقا کریم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی معافی نہیں ہے الا یہ کہ کوئی توبہ کرے، ایمان لائے. دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. اور پھر حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضور ٹیک چھوڑ دی. اور پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے. الا کے ساتھ تنبیہ فرمائی اور پھر فرمایا الا وقول الزور. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ فرمایا الا وقول الزور، پھر فرمایا الا وقول الزور. حضور فرمائے جا رہے تھے اور صحابہ کہہ رہے تھے لیتہ سکتا، کاش کہ حضور سکوت اختیار فرمائے.
بار بار تکرار سے حضور مشقت میں ہیں، اور تکرار کے ذریعے سے جو اس کی اہمیت اجاگر کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سمجھ گئے۔ پہلے ٹیک چھوڑی، پھر الا سے حرف تنبیہ سے مخاطبت فرمائی، اور پھر اس کے بعد اس بات کو بار بار ارشاد کیا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہ جائے اور تاکید مکمل ہو جائے کہ میرے ماننے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، ایک اور بات عرض کروں گا۔ آج ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ ہر گھر کی پریشانیاں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو کبھی ہم نے سوچا یہ پریشانیاں کدھر سے آئی ہیں، یہ مصائب کہاں سے آئے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو عام لوگ تو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹ بولنے والے کے منہ سے نکلتی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور ایک ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو رحمت کے فرشتے ہیں، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ رحمت کے فرشتے ہمارے حصے کی روزانہ ہمیں رحمت دینے آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے نام کا پارسل لے کے ڈیلیوری کرنے آ رہے ہوتے ہیں ہمیں روزانہ۔ اور گھر میں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹے بھی جھوٹ بولے، بیٹیاں بھی اور بہویں بھی، تو اس گھر سے تو بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے، اور فرشتے کتنے میل پیچھے ہٹ گئے ہوں گے۔ پھر پوری گلی جھوٹ بول رہی ہو، پورا شہر جھوٹ بول رہا ہو، تو رحمت کے فرشتے جو آسمانوں سے رحمتوں کے پارسل ہمارے لیے لے کے آئے تھے، وہ تو شہر سے باہر کھڑے ہیں، اندر آ نہیں سکتے۔ عفونت اتنی پھیلی ہوئی ہے، اور اگر وہ عفونت ابھی ختم ہونے نہیں پاتی کہ ہم نیا جھوٹ بول دیتے ہیں، اور وہ باہر ہمارے حصے کے پارسل لے کے فرشتے جو ہمیں پہلے دن آئے تھے، دوسرے دن آئے تھے، جو روز آئے، ان کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ان کو آگے راستہ نہیں ملتا۔ وہ حساس نورانی فرشتے ہیں، اور حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ بدبو کی وجہ سے آگے نہیں آ پاتے، اور ہم اس بدبو کو، اس تعفن کو ختم نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا کہ وہ شہر سے باہر کھڑے ہیں اور ہمارے گھر رحمتوں کا پارسل آ ہی نہیں رہا، تو بے برکتی ہے، نحوست ہے، لڑائی ہے، الجھاؤ ہے، سب کچھ ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ تو ہم نے پہلے اس کا کوئی حل نکالنا چاہا، لیکن ہم نے توجہ نہ کی کہ نتیجہ کیا ہے، جھوٹ بولنا۔ پھر ہم بھاگے عاملوں کے پاس۔ اب عامل تو وہ ٹھیا لگا کے بیٹھا اسی کام کے لیے ہے۔ کوئی گاہک آئے، اس کو بتاؤں کہ میاں تو وقت پہ آ گیا، اگر ویلے پہ نہ آتا تو یہ تعویذ چل جاتے، اب اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اتنے اتوار آنا پڑے گا۔ میں نہیں کہتا سارے عامل غلط ہیں، کوئی 1000 میں سے 1-2 اچھے بھی ہوں گے، لیکن اکثر عامل جو ہے وہ فراڈ پر مشتمل ایک کاروبار کرنے کے لیے دھندے کا پھٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو وضو کیا، غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور بڑے بڑے اچھے گھرانوں کی خواتین جا کے ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں اور ان سے اپنے درد کا مداوع چاہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اول فول پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہوتے ہیں، کیا بک رہے ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو مزید ضعف الاعتقادی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ ضعف الاعتقادی بالآخر شرک کی طرف ان کو لے جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جھوٹ بولا، جھوٹ کی نحوست آئی، رحمت کے فرشتے پیچھے ہٹ گئے، گھر میں رحمت کا پارسل نہیں آ پا رہا، گھر میں بے برکتی اور نحوست، اور گھر کے اندر لڑائی، الجھاؤ، فسادات، اور کثرت کے باوجود جو ہے وہ کچھ میسر نہیں ہے، اور ہم جو ہیں وہ ان عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، ان سے جو ہے وہ اپنا دارو اور درد لیتے ہیں جن کے پاس پلے خود کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں سچ کا چراغاں کریں، روزانہ رحمتیں ہمارے گھروں میں اتریں گی۔ اگر صبح اٹھتے ہی ہمارے گھروں کے اندر قرآن کھلے تو ہمارے گھر میں برکتوں کے قافلے اتریں گے، فرشتے رحمتیں لے کے ہمارے گھر میں، رحمتوں کے تھال بھرے ہوئے ہمارے گھر میں لے کے انڈھیل دیں گے، کرم نوازیاں اللہ کی ہوں گی اگر ہمارے گھر کے اندر سچائی کا بول بالا ہو۔ لیکن ہم تو مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو سیریس بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا، جبکہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور سچ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا اتنے سچے تھے، ذرا سنو حضور کی کہانی۔ جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو قریبے لوگ ہیں، قریبی، حضور آپ ان کو دعوت تبلیغ کیجئے، دعوت دین دیجئے۔ تو حضور کوہ صفا پہ سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے کیا کہا؟ لوگو، اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، تمہیں تاخت و تاراج کر دے گا،
تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اوپر چڑھ کے دیکھیں گے، اگر نظر آیا تو درست، اور اگر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچے ہو، چونکہ ہم نے کبھی زبان سے جھوٹ نکلتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ الگ بات ہے، بتوں کی محبت غالب آ گئی اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تب لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ کہانی الگ ہے، لیکن انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچے ہو۔ تو یار حضور کے غلام کے بارے میں لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ حضور کا غلام ہے، یہ حضور کا نام لیوا ہے، اس کے یہاں حضور کے نام کا بیج لگا ہے، اس کے گھر کی چھت پہ حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے، یہ دھوکہ باز نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ فراڈیا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس نسبت کا لحاظ اور اس نسبت کی لاج نبھانا پڑے گی ہم کو۔ تو فرمایا ایک بات تو یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرو اور اللہ اس کا رسول تم سے پیار کرے تو ایک تو جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کبھی بھی تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا، اور مثالیں حضور کی ذات میں دیکھو، حضور کیسے امین تھے۔ دار الندوہ میں بیٹھ کے کفار مکہ نے میٹنگ کی کہ اگر اکیلے شخص نے حضور کو راستے سے ہٹایا تو وہ بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا، سارے قبیلوں کے ایک ایک فرد کو لیا جائے اور معاذ اللہ حضور کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے۔ اگر بنو ہاشم کھڑے ہوئے تو ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اگر خون بہا مانگا تو مل کے دے دیں گے۔ تو لہٰذا بنو ہاشم اتنے قبائل کے مقابلے میں اکیلے اور تنہا نہیں لڑ پائیں گے، اور حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ دار الندوہ میں بیٹھ کے ابو جہل کی قیادت میں تیار کیا، اور پھر اللہ کے محبوب کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور حضور کو اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب کیسے گزرے محاصرہ توڑ کے؟ حضور سورہ یاسین پڑھتے گئے اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور حضور گزر گئے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ جو حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے آئے تھے، حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے آئے تھے۔ لیکن دیکھو میرے حضور کی شان، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا، کالی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی آنا۔ جو خون کے پیاسے ہیں، جو جان کے درپے ہیں، جو شہید کرنا چاہتے ہیں، ان کی امانتیں حضور کے گھر میں ہیں، اور وہ بھی پہلے امانتیں نہیں نکلوا رہے، انہیں بھی یقین ہے امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، اور حضور بھی ان حالات کے اندر اپنے بھائی کو وہاں لٹا کے جا رہے ہیں تاکہ امانتیں ان تک پہنچ جائے۔ کائنات میں کوئی ایسا امین لاؤ تو صحیح جیسا آمنہ کے لال کا۔ تو یہ شان ہے امانت کی، اور میں اور آپ اس نبی کے اگر ماننے والے ہیں تو ہم کسی کا قرض کیسے دبا سکتے ہیں؟ آج کسی کو کوئی قرض دے بیٹھے، بعد میں اس کو دلیلیں دینی پڑتی ہے، مجھے لوڑ پڑ گئی یا ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے مانگ رہا ہوں۔ بھیا اس کا قرض ہے، کوئی ضرورت نہ ہو پھر بھی مانگ سکتا ہے، لیکن اس کو حجتیں پیش کرنی پڑتی ہیں کہ جناب اس لیے تم سے مانگ رہا ہوں، اور وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا ہوتا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ دعا کر رہا ہوتا ہے یہ فوت ہی ہو جائے جس سے میں نے قرض لیا ہے۔ اور آج لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ دیوار رکھتے ہو ہمسائے کی 2 انچ دبا لینا، اس کو فن سمجھا جانے لگا ہے۔ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کون ہے جو اس کو برداشت کر سکے؟ قیامت کے دن یہ دنیا کے سکے تو ختم ہو جائیں گے، یہ درہم، دینار، ڈالر، پاؤنڈ کچھ نہیں چلے گا، وہاں سکہ رائج الوقت عمل ہوں گے۔ اور کسی نے اگر کسی کے 3 پیسے دینے ہوئے، صرف 3 پیسے روپے نہیں، اس کے عوض میں 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں وہ لے لی جائیں گی۔ تو اگر 5-7 ہزار بھی کسی کا دینا ہوا تو زندگی کی ساری نمازیں، سارے حج، سارے عمرے لے لیے جائیں گے، پھر بھی کام مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری تو محنت پہ ضائع ہوگی۔ کیتی کتری پئی خو محمد، سکہ بنیا زردہ، سب برباد ہو گیا۔ اور سب دے کے بھی اگر کام نہ بنے تو ان کے گناہ لینے پڑیں گے۔ تو اب میں اور آپ دیکھیں کہ امانت کا بوجھ کتنا ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے اور اللہ اس کا رسول سے وہ پیار کرے، اس کو چاہیے کہ اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو وہ حق مجاورت ادا کرے، ہمسائے کے حق کا خیال رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمسایہ وہ نہیں ہوتا جس کا دروازہ آپ کے گھر کے سامنے
اور صرف وہ نہیں ہوتا جس کی دیوار آپ کے دیوار کے ساتھ جڑی ہے، 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس یونٹ کو سنبھال لیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، تو مجھے بتاؤ یہ معاشرہ جنت نہیں بن جائے گا؟ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمسایہ ہماری طرف سے اذیت میں نہیں ہوگا، اور یہ بھی سن لیجئے قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو شکایت لگائے گا وہ ہمسایہ ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلے فیصلہ قتل کا ہوگا، اور سب سے پہلے شکایت ہمسایہ لگائے گا۔ اور ہمسایہ کافر بھی ہو تو ہمسائیگی کا حق ہے، اور اگر مومن ہو تو 2 حق ہیں، اگر رشتہ دار بھی ساتھ ہو تو 3 حق ہیں۔ تو صرف اس یونٹ کو سنبھال لیں، ہمسائے کو دکھ نہ دیں۔ ہمیں تو اس معاشرے کو جنت بنانا ہے، تبھی تو جنت کے طالب ہو سکتے ہیں۔ معاشرے کو جہنم بنا کے اور ہم جنت کے طالب بن جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں تو مولانا نے، دنیا نے اور ہی مفہوم جنت کا عطا کر دیا ہے، اور ہی کچھ بتا دیا ہے سوائے حوروں کے۔ وہ جنت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ میں حوروں کا منکر نہیں ہوں، اس کو عنوان کو قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن یہ ایک عنوان ہے جنت میں، ازواج مطہرہ کا، حوروں کا، یہ ایک عنوان ہے۔ جنت کا کیسا خوبصورت عنوان قرآن نے بیان کیا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما۔ جنت ایسا مقام ہے جہاں سننے کے لیے آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی جو آپ کے کانوں پر بھی بوجھ ہو، جو آپ کی طبیعت پر بھی شاق ہو۔ میں تو کہتا ہوں یہ جو جنریٹر کی آواز ہمسائے کو کی تکلیف کا سبب ہوتا ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ آپ اور مجھے آپ دیکھنا پڑے گا۔ ہم اپنے گھر کا کوڑا پھینک کے گلی میں ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرا گھر صاف ہو گیا، تو یہ تیرا گھر نہیں تھا، یہ تیرے گھر کا حصہ نہیں تھا۔ سب کچھ تو نے گھر کے اندر بنا لیا، کتنے کشادہ واش روم بنا لیے، لیکن 2 تھڑیاں بنانے کے لیے گھر کے اندر جگہ نہیں تھی، اور وہ ایک چھوٹی سی گلی کو مزید تنگ کر دیا، اللہ کی مخلوق کے لیے اذیت کھڑی کر دی، اور تو سمجھا کہ انہیں بہت کمال کر لیا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو جب بھی بولے سچ بولے، ایک ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھے، اور ایک فرمایا کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرے۔ عالی مرتبت سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں ایک صالح پاکیزہ معاشرت کی بنیاد ڈالی جائے، تو ہمیں ان امور کی طرف بھرپور توجہ کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی کو منظم کرنا چاہیے، اپنے اطراف سے خیر کو پھیلا کر کے پورے معاشرے کو صالحیت کی طرف لے جانے کا ہمیں آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ آج کا اجتماع انعقاد پذیر ہوا، آغاز پر ہی بارش کی رمجھم تھی تو عجیب ایک کیفیت منتظمین کے دل میں تھی، لیکن اللہ نے فرصت کے لمحے دے دیے اور کچھ باتیں آپ تک پہنچنے کا موقع نصیب ہوا، پہنچانے کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہیں دے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے محبوب کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر ذلت سے، ہر قلت سے رہائی عطا کر دے، جو سنا، جو سنایا، اللہ اس پہ توفیق عمل عطا فرما۔ اے اللہ، اتنے لوگوں کی عالی مرتبت علماء کی آمین کے ساتھ تیرے حضور ملتجی ہیں، اہل غزہ کی مدد فرما۔ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں رہا۔ اللہ ظالم، دشمن، کافر ان کو ملیا میٹ کرنے کے درپے ہیں، اور پوری امت سہولت کار بن گئی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا اور سہارا نہیں بچا۔ اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اللہ ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے پائیں، اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی تائید غیبی فرما۔ اللہ اقصیٰ کے دروازوں پر کھڑے ہو کے جو امت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں انہیں سرخرو فرما، مسجد اقصیٰ کو آزادی کی بہاریں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک گل سے بہت کریں